ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. یہ آیات جو سامنے قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانک تعجل علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة. یہ آیات سیاق میں وارد بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ماقبل اور مابعد کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. تو اس سے بعض حضرات نے تو یہ تک کہا کہ قرآن مجید کی جو آیات کے اندر ربط اور اتصال موجود ہے، تو یہ کیونکہ ماقبل کا ربط نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کامل نہیں، اس کی بعض آیات گئی مجید کا موجود نہیں، جیسا شیعہ کے بعض روایت ہے. لیکن شیعہ کے اندر ہی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ان روایتوں کو قابل اعتماد قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ روایات غیر معتبر ضعیف ہیں، مردود ہیں، اور قرآن مجید کامل اور اسی عمل موجود ہے آپ کے پاس جس طرح یہ ہوا تھا. کہ بہت سارے علماء جنہوں نے تفسیر پر لکھا ہے انہوں نے اس کا اعتراف اور اظہار کیا ہے. اور کچھ حضرات جو ہیں انہوں نے یہی کہا کہ اوقات ہوتا ہے کہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور درمیان میں کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے اس کی برسر موقع کر دی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے جیسے ہو رہا ہے، کوئی آتا ہے دروازہ آتا ہے تو دروازہ تو یا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مدد کر دو اور اس کو بتا طرح کی جو ہے نا وہ برسر موقع آ جاتی ہے اور اس کا ماقبل اور مابعد کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. اور یہ روایت بھی موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دہراتے تاکہ اسے ثابت کر، اور اسی لیے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یاد ہوا آپ ساتھ کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ ادب ہے کہ جب جائے تو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، بہت توجہ کے ساتھ اسے سنا. فاسمعوا نہیں کہا، فاستمعوا کہا، تو استماع کے اندر مزید توجہ اہتمام کا دیا ہے. تو فاستمعوا له وانصتوا، اور انصات کا معنی متوجہ بھی ہوتا ہے اور خاموش بھی ہوتا ہے، دونوں اس سے پائے جاتے ہیں. انصات کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ رہیں اور خاموش رہیں. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں اس کے بارے میں. ان علینا جمعہ و قرآن، اس کے قرآن کو محفوظ کر دینا آپ کے قلب اطہر میں، اور پھر اس کا جمع کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
زبان ہر پر و قرآن، یہ ہم میں ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہم اس کا پورا اہتمام کریں گے، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ فَإِذَا قَرَأْتَهُ، جب ہم اسے پڑھ چکے، یعنی جبریل کا پڑھنا اللہ رب العزت نے اپنا پڑھنا قرار دیا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اس لیے کہ جبریل امین نے اللہ سے سنا اور پھر اس کو آ کر اسی طرح سنایا، اس طرح سنا تھا، کسی چیز کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ اور فرشتے چونکہ جو کام بھی کرتے جو ان کے سپرد کیا گیا ہے اللہ رب العزت سے امور تکوینیہ میں سے، جو اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے شریعت کا، اسے آپ تک پہنچانا، وہ بالکل اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ ایسا ہی بنایا ہے کہ وہ اللہ کی مراد اور منشا کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کی قرأت کا اتباع کریں، تو اس کو دہرائیں، جس طرح کہا گیا ہے اسی اس کو دہرائیں۔ اور اللہ رب العزت اس اقرا کو سنقرئک فلا تنسیٰ اپنی ذات عالی کی طرف منسوب فرمایا ہے، ہم آپ کو پڑھیں گے فلا تنسیٰ۔ اقرا کا دیا گیا تھا کہ آپ پڑھیں، پھر اذا قرأناہ اور سنقرئک، یہ اقرا اور قرات اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو محفوظ کرنا اور پھر آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ سب ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کی تفہیم اور اس کی تبیین یہ بھی ذمہ ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کو مدارک اور جو علم قوت عطا فرمائی تھی وہ غیر معمولی تھی، عام انسانوں سے ہٹ کر تھی۔ اس چیز کے متعلق ذمہ داری اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تھی، وہ کیا تھی؟ دین کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور پھر اس کو آگے منتقل کرنا، یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان، اور یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور آپ کا فرض منصبی۔ اس کام کے لیے رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا تھا سبحانہ وتعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے اللہ رب العزت نے وہ قوتیں بھی مرحمت فرمائی تھی، عطا فرمائی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے ضروری تھی آپ کے لیے، وہ عطا فرمائی تھی اور ان کو فعال بھی بنایا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فہم بھی فرمایا تھا، اور پھر قرآن مجید کے اندر ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا بیان بھی رکھا ہوا ہے۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، احکام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اصول بیان کرنا، یعنی جو اس کی اساس بنیاد ہے اس کو واضح کرنا، اور اس پر جو متفرع ہے اس کو واضح کر دینا۔ فصلت آیاتہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تو قرآن کے جو بیان ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، اور جو بیان اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور اپنی سنن کے اندر سنتوں کے اندر فرمایا ہے قول عملا، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اراءت، اللہ کا آپ کو دکھانا، فحکم کیسے ہے؟ بما اراک اللہ، کیسے آیت ہے؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک، اللہ رب العزت نے آپ کو دکھا دیا ہے،
تو یہ قراءت اللہ رب العزت کا آپ کھانا، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ رب العزت آپ کو سکھانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے ہی بخش، آپ کو اللہ نے سکھا دیا ہے، اور کے سامنے اللہ رب العزت نے عیاں کر دیا ہے، اراک اللہ، یہ رؤیت اور یہ بصیرت اور یہ علم اور یہ آگہی جو اللہ رب العزت نے فرمائی تھی، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور تعلیمات کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور آپ کے جو افعال حسنہ ہیں ان کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کے اندر، یہ ساری چیزیں قرآن کا بیان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ بتایا کہ یہ ذمہ ہے، آپ اس کے لیے ماننا۔ یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جائے، یہ اپنی جگہ پر برمحل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی علماء نے یہ کوشش کی ہے کہ یہاں کا ماقام اور بات کے ساتھ ربط تعلق بھی بات کیا جائے، اور یہ کوشش جو ہے ہمارے بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ تکبر ہے، اس سے تکبر پہ نہیں جانا چاہیے، عن التکبر وبان متکلف، لیکن جو بات بالکل ایسی ہو کہ جس میں کوئی واقعی اور کوئی حقیقت نہ آتی ہو، بناوٹ ہو، یہی ہو رہا، یہ بات جمع جوڑ کیا ہے، اس کے اندر کوئی واقعیت نہیں، یہ حقیقت واقعی نہیں، تو اس کو تو تکبر کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر گہرائی کے اندر جا کے چیز کو تلاش کیا جائے، اسے واضح کیا جائے، اور وہ عقل اور فکر کو اچھی بھی لگتی ہو، اور انسان اس میں کوئی وزن بھی محسوس کرتا ہو کہ یہ واقعی بات ہے، تو میرا خیال ہے اس طرح کی بات کو بالکل اس طرح رد کرنا کہ یہ قابل توجہ نہیں ہے، اور اس طرح لوگوں کے میں بھی یہ کہنا کہ لوگ اس طرح کا تعلق کرتے ہیں، سمجھتا ہوں اجحاف ہے، یعنی جس جس جو وزن ہے اس کا اعتراف کرنا، یہ تو اعتراف ہوتا ہے، اور اس کو کوئی حیثیت ہی نہ دینا، اس کو بالکل ایسے ہی کہہ دینا کہ یہ قابل رد ہے، تو یہ اجحاف جو ہے نا، یہ تو علماء اس پر، علماء سے بھی ہمارے اس طرح ہے کہ اس کے ربط کی کوشش کی، اور یہ خاص طور پر مکتب فکر ہے فن اور اصلاحی، انہوں نے بھی اس پر اظہار خیال کیا ہے، آپ اس کو دیکھ، آپ کے پاس میرا خیال ہے وہ کا تدبر قرآن کا بھی نسخہ، اور شاید مولانا والا بھی مجموعہ جو ہے، مجموعہ تفاسیر فراہی اس طرح کا ہے، چند صورتیں انہوں نے جو لکھی، اس میں اس صورت کی انہوں نے تفسیر بھی کی ہے۔ تو ساری چیزوں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، ساری چیزوں سے ہر بندے کی ہر چیز سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں کوئی چیز ایسی ہے کہ واقعی اس کے اندر معنویت ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت ہے، اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ اچھی چیز ہے۔ ہم علامہ زمخشری رحمہ اللہ، دار اللہ محمود زمخشری معتزلی ہیں، فکر کے اندر اعتزالی فکر ہے ان کی، لیکن قرآن مجید کی بلاغت اور بعض آیات کے معنی کے اندر انہوں نے جس حسن کا ادراک کر کے اس کا اظہار کیا ہے، وہ قابل قدر ہے، اسی لیے تفسیر کو قبولیت ملی ہے علماء کے اندر۔ علماء نے قرآن فہم کے لیے ان کتابوں کو بڑا اہم قرار دیا ہے، اس میں تفسیر زمخشری، لیکن ان کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی جو فکر ہے اعتزالی فکر، ہم اس کی بھی تمجید کرتے ہیں اور اس کی بھی تحسین کرتے ہیں اور اس کو بھی قبول کرتے ہیں، نہیں، ہمارا طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، اور ہر ایک سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی کا دور ہو سکتا ہے، خطا کا دور ہو سکتا ہے، اور اس کا ایسا موقف ہوتا ہے، اس کا عمل ہو سکتا ہے جو قابل قبول، اور اس کے باوجود ہم اس کے لیے حسن ظن بھی رکھتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اور یہ چیز جو امت کے سب سے افضل افراد ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دیگر کبار صحابہ، ان کے بعض ایسے فتاویٰ ہیں اور ان کے بعض ایسے امور ہیں جن علماء نے نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی، ہم اسی چیز کو ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے۔ بڑی واضح مثال ہے قربانی کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، وہ اس کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ قربانی کا اہتمام کیا جائے، سجدہ صدقہ کر دیا جائے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں نہیں، قربانی شعار ہے، یہ سنت ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کی یہ اپنی رائے تھی اور یہ امت کے ہاں قبول ہوئی۔ بعض لوگ بڑا کہتے ہیں اس بات پر تو ایسے، تو ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم کوئی نہیں، تو ان کا یہ فتویٰ کرنا ذات کی حد تک ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ بے شک اس امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین شخص رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ، اور ان کے ساتھ محبت، ان کی تعظیم اور ان کی تقریر ایمان کا ہے، دل میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کسی کا نہیں ہے، اور اس طرح ہی سلسلہ آگے بھی چلتا ہے، اس کو چلنا چاہیے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، اس دور کے اندر جب کسی کے ساتھ کسی معاملے کے اندر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، وہ اختلاف اتنی سنگینی تک لے جاتا ہے انسان کو، اور اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ اس کا سارا کرایہ دریافت ہو جاتا ہے۔ سب کہہ دیتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں، سب ایک چیز نے اس کو سب ختم کر دیا، حالانکہ قرآن مجید کا بتایا ہوا اصول ان الحسنات یذہبن السیئات، اگرچہ حبطت اعمالہم بھی ہے، لیکن وہ مرتدین کے لیے ہے، وہ مرتدین کے لیے ہے۔ حبطت اعمالہم ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، انسان ایمان سے منکر ہو جائے، یعنی اس کے ایمان نہ رہے، اور ایمان جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یزید و ینقص، یہ اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اس میں کمی بھی آتی ہے، اور ادنا بھی اس کا انسان کے اندر ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور وہ ایمان کہ لم یعمل خیرا قط، ایسا ایمان کہ جس ایمان کے ساتھ لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، لیکن ایمان ہے، ایمان ہے، وہ ایمان بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ایمان بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جیسے وہ ایک اور حدیث ہے کہ تنفعہم لا الہ الا اللہ، حذیفہ کی حدیث ہے نا، جب اللہ سارا کچھ اٹھا، قرآن بھی اٹھا جائے گا، بیت اللہ بھی ختم ہو جائے گا، سارے معالم جو ہے یہ سارے دنیا سے مٹ جائیں گے، اور لوگوں کے پاس صرف ایک کلمہ رہ جائے گا جو وہ دہراتے ہوں گے، اور لا یعرفون ما صدقۃ ولا صوم ولا صلاۃ، یہ سب انہیں معلوم نہیں ہوگا، اور کہیں گے کہ بس یہ کلمہ ہمارے بڑے پڑھا کرتے تھے، تو وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ کے شاگرد کہنے لگے ما تغنی کلمہ ولا یعرفون صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا زکوٰۃ، تو وہ کہنے لگے یہ جو تو کہہ رہا ہے یہی بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تنجیہم یوما من الایام، تنجیہم یوما من النار، یہ کلمہ پڑھنا بھی ان کو جہنم سے بچا لے گا، جہنم سے نکال دے گا،
جہنم سے ان کو ایک دن نکالنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح جو وہ حدیث ہے کہ جس کے اندر ایمان جو ہے وہ جو کے برابر ہے یا رائی جانے کے برابر ہے، اس کو نکال لو، اور اس کو نکالیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو نکالیں گے، اور ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا کہ جنہوں نے کبھی بھی کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا۔ تو ہمارا چونکہ یہ عقیدہ ہے اہل حدیث کا، اور اہل حدیث جو فقہ ہے اور عقیدہ ہے، یہ سب سے زیادہ لوگوں نے جو جہاد والا اور غم والا معاملہ جو اہل حدیث کے ساتھ کیا ہے، ان کو حق نہیں کیا، لیکن انہوں نے مقابل میں مخالفین کے ساتھ وہ کوئی بھی ان کے ساتھ ہمیشہ عدل اور احسان والا معاملہ کیا ہے، اور یہ چیز ہمارا امتیاز ہے، اور اس امتیاز کو قائم رکھنا اور اس کو سمجھنا اہل علم کا کام ہے۔ اہل علم نے ہی یہ چیز آگے بھی اور اندر بھی کرتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح وہ تو ہم نہیں کرتے، ہم نہ کرتے ہیں، وہ اگر ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سیئہ کے مقابلے میں ہم احسن کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور ہماری طرف سے یہ رویہ ہوتا ہے۔ تو بہت آپ ماشاءاللہ بڑی امید ہے آپ سے کہ اللہ رب العزت سے کام لے گا، اور اس کی فکری اصلاح اور علمی اور عملی تربیت یہ آج ضروری ہے۔ یہ غلو اور تطرف اور شدت، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑے خطرناک جراثیم ہیں، بہت خطرناک جراثیم ہیں۔ یہ جب انسان کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر عاقب اور نتائج ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اس انسان اپنی دین کرنا چاہیے کہ اس جراثیم انسان کا اثر نہ ہو، اور یہ جو خصوص ہے اور جو تعامل ہے صحابہ کا، اس کو انسان سامنے رکھے، اور خوارج اور ان بارے میں جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ کلاب النار، اور ان کے بارے میں یہ کہ وہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں، اور اگر مجھے مل جائیں تو میں ان کو اس طرح ختم کروں جس طرح عاد اور سمود کو ختم کروں، اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ نے ان کی تکفیر سے اعتراض کیا، انہیں کہا نہیں کہا۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے جو اس بات کو بڑا اپنے لیے اپنی حقانیت کی دلیل سمجھتے تھے کہ اولت طائفتین بالحق وہ ہوگی جو اس جماعت کو قتل کرے گی، تو جب وہ بندہ وہ جس کا ہاتھ جو ہے خراب تھا تو وہ تلاش کیا گیا تو وہ مل گیا، پہلے تو لوگ نہیں، تو بعد میں تلاش کیا تو لاشوں کے اندر سے مل گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جماعت نکلے گی، اور یہ کہ یہ اصل ہے، یعنی اس فکر سے وہ جماعت پیدا ہوگی۔ تو یہ جماعت جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ سے کافر کردار تک پہنچایا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم ان کو کافر کہیں گے؟ انہوں نے کہا من الکفر فروا، من الکفر فروا، کفر سے بچنے کے لیے تو انہوں نے یہ کچھ کیا ہے، تو ہم ان کو کافر کیسے کہیں؟ تو یہ چیز جو ہے نا آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے طبقے کے اندر بھی موجود ہیں اور مخالفین کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ان مخالفین کے ساتھ عدل والا معاملہ کرنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ تو اگر کوئی مخالفت کرتا ہے اور اس کی مخالفت کی وجہ سے زیادتی کی ہے، لیکن تم نے زیادتی کی، تم نے جو حق ہے وہ دینا ہے،
اور جو اس کا ہے اس کا اعتراف کرنا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو اس کی غلطی ہے اس پر خاموش ہو جائے، نہیں، غلطی کا بھی اظہار کرنا ہے۔ اور یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ غلط کو غلط کہا جائے اور صحیح کو صحیح بھی کہا جائے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا طریقہ اختیار کیے ہوئے کہ یا تو ادھر ہونا چاہیے یا ادھر ہونا چاہیے۔ نہیں، آدمی کو درمیان میں ہونا چاہیے، آدمی کو درمیان میں ہونا چاہیے کہ جو اس کا بات ہے وہ مانو، اور جو اس کا غلط ہے اس کا اظہار کرو۔ اور فَإِنْ عَصَوْا فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو معصیت والا عمل ہے میں اس سے بری ہوں، تم سے بری نہیں ہوں۔ انی بریء منکم نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ مما تعملون، جو عمل ہے اس سے کرنی ہے، اس سے اور اس جگہ سے کلی نہیں کرنی۔ ہاں، کفر جو ہیں ان کی کے ساتھ کافر، اور جن کا کفر جو ہے وہ متفق ہے، سارے اصول جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آدمی جو ہے خارج من الملہ ہے اور یہ کافر ہے، کھلا کفر اس نے اس کا ارتکاب کیا ہے، وہ معاملہ دوسرا ہے۔ لیکن یہ بات اجماع کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اجماع کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ سارے اس بات پر متفق ہیں۔ اور تکفیر کے معاملے میں اہل حدیث کا موقف جو ہے یہ سب سے زیادہ احتیاط والا ہے، سب سے زیادہ احتیاط والا ہے تکفیر کا موقف۔ اور جو مبتدعین ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ تکفیر کے اندر بہت متسرع ہوتے ہیں اور متجرع ہوتے ہیں، جلدی بھی کرتے ہیں اور جرت بھی ہوتی ہے، ایک بات پر جو ہے نا فتویٰ لگا دیتے ہیں کافر ہے اور حلال الدم ہے۔ انہوں نے کیا ایسے، اس کو موقع ملا، جس بدعت کے ساتھ اس کو قوت ملی تو اس نے اس بدعت قوت کے نافذ کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر یہ، لیکن اہل حدیث نے ایسا نہیں کیا۔ تو اہل حدیث فکر کو عقیدے کے اندر سمجھنا اور تعامل کے اندر اس کو ملحوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ حضرات جو ہیں انہوں نے اس کا ربط تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں یہاں اس چیز کی اس صورت کے اندر اصلاح اور اس کی تشہیر، یعنی اس صحیح رخ کے اوپر ڈالنا، انسان کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے، ایک میلان ہوتا ہے، اس رجحان اور میلان کو صحیح راستے کے اوپر ڈالنا، یہ جو اس صورت کے اندر اس کا موضوع یا اس کا محور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو غفلت سے نکالا جائے اور اس کو صحیح کی جائے، ہوشیار کیا جائے کہ یہ اس غفلت کو چھوڑ کر متنبہ ہو جائے، ہوش میں آ جائے۔ اس کو ہوشیار کرنا مقصود ہے، ایک تو ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کے اندر ایک فطری رجحان ہے وہ ہے حب الاستعجال، کہ انسان جو بھی چیز ہو چاہتا ہے کہ جلدی مل جائے، ابھی مل جائے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا عجول جلد باز ہے، چاہتا ہے کہ جلدی ہے۔ خیر کے معاملے میں جو آدمی ہوتا ہے خیر کا داعی اور خیر کا حامل، وہ یہ چاہتا ہے کہ جس بندے کو میں خیر کی طرف لانا چاہتا ہوں یہ آج ہی جنید بن جائے، ہاں، آج ہی جنید بغدادی بن جائے، شیخ الطائفہ۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور اب یہ مرے اور برا یہ اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو یہ خیر کے معاملے میں بھی ہوتا ہے اور دنیا کے معاملے میں تو خیر ہے ہی، یہ تو ہمیں چاروں طرف نظر آ رہا ہے کہ ساری دنیا جو ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بل تحبون العاجلہ، انسان کو نقد پسند ہے، جلدی ہاتھ آنے والی چیز جو ہے انسان پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو انسان کا رجحان ہے، اس رجحان کی اللہ رب العزت نے ترشید کی ہے، یعنی اس کو صحیح رخ دیا ہے۔ اور صحیح رخ کیا ہے؟ انسان کو صبور ہونا چاہیے، انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر ٹھہراؤ ہو، جس کو صبر کہتے ہیں اور الانات کہتے ہیں۔
انی، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ تأنی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھہراؤ انسان ہو، یہ اللہ کی عطا ہے اور یہ بہت بہتر چیز ہے، اور جلد بازی، فوراً رد عمل کر دینا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مناسبت تھی کہ لوگ جو ہے نا عذاب کے لیے بھی جلدی کہتے ہیں، جسے عذاب کا کہتے ہو وہ جلدی کیوں نہیں آ جاتا؟ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آیا ہی چاہتا ہے، تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، آ جائے گا، اپنے وقت پہ آئے گا۔ تو عذاب کے لیے بھی جلدی مانگتا ہے، عذاب بھی جلدی مانگتا ہے، اور خیر کا وعدہ ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ آتے کیوں نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبہ تھا امت کی بھلائی کا اور لوگوں کے دین کی طرف آنے کا اور لوگوں کے جلد از جلد اس دین کے فداکار آنے کا، اور اسی کا یہ جذبہ تھا کہ یہ جو بھی لوگوں کا دین کی طرف آئے یہ اسی طرح ہوگا کہ یہ دین جو ہے وہ جلدی آ جائے اور لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کو جلدی قبول کر لیں۔ یعنی یہ ایک اس کے ساتھ ہی تعلق رکھنے والی چیز ہے، چونکہ دین کے ساتھ ہی ان کی سعادت اور ان کی بہتری وابستہ ہے، تو دین بھی جلدی آ جائے، ان تک جلدی سعادت ہو جائے۔ تو یہ چیز تھی، ہے تو یہ جو اللہ کے اندر رکھی ہوئی، اور اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر معاملے کو اس طرح کیا کہ آ جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے تدرج اور یہ طبق بہ طبق اور قدم بہ قدم چیزیں ہوتی ہیں، اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے۔ تو وہ شیء بشیء یوز کر، یعنی جب کسی چیز کی ادنا مناسبت ہو تو اس مناسبت کی سے وہ یہاں آئی ہے، ترک اور علاج کیا رہا ہے، انسان جو ہے اس کا یہ کمال ہے کہ وہ بات کو بھولے ہوئے ہے جو دیر سے آنے والی ہے، اور وہ دنیا پہ فریفتہ ہے جو کہ نقد ہاتھ آتی ہے اور اسے ملتا ہے کہ میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، میں نے جا کے اس کو پا لینا ہے، پتہ نہیں پانا اس نے ہے یا نہیں ہے، شراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لیکن یہ انسان کے اندر کمزوری ہے، اور اس چیز کی اصلاح کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خیر کے لیے استعجال کا جذبہ تھا، آتے تھے کہ پوری خیر آ جائے، اور اسی کا یہ مظہر تھا کہ آپ اس کو فوراً یاد بھی کرنا چاہتے تھے، ضبط بھی کرنا چاہتے تھے، اور اس کا پورا ادراک اور سمجھنا بھی اس کا چاہتے تھے۔ تو ایک طرح کا خلجان تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقی کے دوران۔ تو تلقی کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ تلقی کے لیے ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان متفرغ ہو، قلق نہ ہو، انسان کی سوچ جو ہے وہ منتشر نہ ہو، مرکز سوچ ہو ایک چیز کی طرف۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترشید فرمائی کہ آپ جب وحی کا القاء ہو رہا ہے تو آپ اس کی تلقی کے لیے پوری طرح متوجہ ہوں، اور پھر اس کے اگلے جو مراحل ہیں اس کے ضبط کے، اس کے فہم کے اور اس کے اتقان کے، یہ سارے مرحلے اپنے وقت پہ ہماری طرف سے ہو جائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ حَكِيمٌ، چونکہ اس کی اس کے ساتھ مناسبت تھی، تو اس مناسبت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اگرچہ یہ خیر کے لیے عجلت ہے، لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو اس کے لیے وہی موضوع کا اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مواقع بھی فرمائی ہے کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کریم تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھوٹے اور کھرے کی پہچان نہ کریں، آپ کو ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا۔ نہیں، جو ٹھیک ہیں ان کا تو عذر قبول کریں، لیکن جو کھوٹے ہیں ان کو نکھرنے تو دیں، پتہ تو چلے کہ یہ کھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بعض مقامات پر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ عبس کے اندر
اللہ رب العزت نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا کہ بڑے لوگ اگر ایمان لے آئیں تو ان کے ایمان لانے سے دوسرے لوگوں کے لیے راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. وڈیا نے مان لیا تو انہیں سے ہی مان لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ توجہ دیتے تھے. تو یہ آپ کا خیر کا جذبہ تھا. اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ یہ جو دور ہیں ان کے پیچھے بھاگنے کی بجائے یہ جو آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ اگر ان کو دے دیا تو ان سے پتہ نہیں کتنوں کو ملے گا آگے. تو ان کو پیچھے کرنا اور ان کے پیچھے جانا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ جا علامہ اما من استغنا فانت لہ تصدی. تو اس طرح کی توجیہات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیم تھی اور تادیب تھی تو اس طرح کی چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب موقع اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اس طرح ذکر فرمانا تو یہ بالکل بے ربط نہیں ہے. یہ بالکل بے ربط نہیں ہے کہ اس کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ تعلق نہ ہو. اس کا ایک ارتباط بنتا ہے. باقی تفصیل کے ساتھ اگر آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ اس معاملے میں بصیرت پیدا ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کہ جو ایک ہمارے پاس ہے وہ کا حق ہے، اس کی نفی نہیں، وہ صحیح ہے، معتبر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیز بھی اگر ہو تو اس میں کیا معنی ہے؟ یعنی برسر موقع تنبیہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مناسبت بھی ہے. اس کے ساتھ اس کی مناسبت بھی ہے اور وہ مناسبت کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ادنا مناسبت کے ساتھ بھی آ جاتی ہے. اور یہی ہے کہ جو استعمال کا انسانوں کا رویہ ہے کہ تم جو ہے تؤثرون الحیات الدنیا تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اس استعجال اور عجلت پسندی کا جو رویہ ہے انسانوں کا، اس کے اوپر تنبیہ فرمانے کے لیے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو جھنجھوڑا اور ان کو غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشادات یہاں نازل فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ تھا اگرچہ وہ سراسر خیر کے لیے تھا اور خیر ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے لیے اور خیر کے لیے اور وحی کے لیے اپنے اندر ایک بڑا فراواں شوق پاتے تھے. جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل سے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ زیادہ کیوں نہیں آتے، زیادہ آیا کریں نا. تو انہوں نے کہا وما نتنزل الا بامر رب، ہم تبھی آتے ہیں جب بھیجے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں تبھی آتے ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیز آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ وقت پر آئے گا سب کچھ، لیکن ہر ایک چیز جو ہے نا اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک وقت رکھا ہوا ہے. تو آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں اور صبر سے کام لیں. اور اس لیے بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی بھی تلقین فرمائی گئی. صبر کما صبر اولو العزم من الرسل واصبر وما صبرک الا باللہ. لوگوں کے مخالفانہ طرز عمل کی وجہ سے اور صحابہ کی تربیت کے لیے اور جو دین کا ایک اللہ رب العزت نے مرحلہ دین کو نازل آیا ہے اور دین کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی زندگیوں پر اتارا ہے مرحلہ وار. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ کا مظہر ہے. حکمت بالغۃ، اللہ رب العزت کی عظیم حکمت ہے اس کے اندر. تو اس کے لیے آپ کو اسی کے مطابق چلنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اچھا ہے اور اللہ رب العزت کی حکمت تقاضا ہے. تو اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اور ثم ان علینا بیانہ کے اندر قرآن کی تفہیم اور قرآن کی عملی تفسیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے بیان فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے اور وہ حدیث کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس، وہ بھی اس کا بیان ہے. اور پھر اس قرآن مجید کو جمع کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کے اندر اور پھر آپ کی زبان پر جاری کرنا اور پھر حضرت جبریل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مدارسہ اور مذاکرہ کرنا. اور آخری رمضان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری رمضان تھا
اس میں 2 بار اس کا مذاکرہ کرنا، اور پھر صحابہ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں صحابہ کا اس کو جمع کرنا مصاحف کے اندر، پھر آپ کے سامنے پیش کرنا اور اس کی تائید لینا، تصدیق لینا، اور پھر حضرت زید بن ثابت کا اس کو جمع کرنا صحابہ لے کر، اور وہ دونوں طرح لیتے تھے، یعنی ان کا جو صحابہ سے لینا تھا صرف حفظ سے نہیں، حفظ تو ان کو بھی تھا، حفظ بھی، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے اس کی تصدیق کروائی ہوئی ہے کہ یہ اسی طرح ہے جیسے میں نے لکھا ہی صحیح ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی تھی، یاد بھی ہو اور لکھا ہوا بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ بھی، تو جمع کر کے انہوں نے اس کو لکھا، اور پھر مسلمان نے اس کو عالم اسلام کے اندر اس وقت جو مراکز تھے ان کے اندر ان کو محفوظ کر کے وہاں بھیجا کہ وہ اس کی نقلیں تیار کر کے اس کے مطابق قرآن پڑھیں، اور پھر آج تک جو قرآن مجید کی حفاظت کا اور اس کے جمع کا طبع اور نشر کا اور جو اس کی وضاحت کا اور جو اس کی تفسیرات کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ اسی رب العزت کا مظہر ہے کہ ان علینا قرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، تو یہ سارا اسی کا مظہر ہے۔ تو اس موقع کی مناسبت سے میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ ہمیں اگر کوئی ایسی چیز جو حکمت والی ہے اور جو قرآن کے اعجاز اور قرآن مجید کی مقام کی بلندی کے اندر رہنمائی کرنے والی ہو کہ عظیم کلام ہے، کتنا رفیع المنزلہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اگر کوئی چیز اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اس میں یہ پہلو بھی ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کو بھی اس سے انسان اپنا حق یعنی اپنا حصہ، اور جو پھر قرآن کی حلاوت اور قرآن مجید محبت انسان کے بڑھتی ہے وہ اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔